بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پہنچا تھا، اور اس میں آپ کو ہم نے بتایا تھا حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کی صبح کو انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جو شخص صبح کو اس حال میں اٹھا کہ اس کا روزہ نہیں تھا تو وہ باقی دن کھانے سے رکا رہے، اور جو شخص صبح کو روزے کی حالت میں اٹھا تو وہ اپنے روزے پر قائم رہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد روزہ رکھتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور ہم نے ان کے لیے رنگین اون کی گڑیاں بناتے تھے، بس جب ان سے کوئی کھانے کے لیے روتا، یعنی بچوں میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کو وہ گڑیاں دے دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ تو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا کہ پہلے رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو 10 محرم کا روزہ رکھنے کی سختی سے تلقین تھی، اور یہ انہوں نے بتایا کہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ تو اسی پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ تو اس میں اس لیے حکم نہیں دیا گیا کہ یہ نماز ہے، بلکہ اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ عنقریب فرض ہونے والی ہے، تو وہ پہلے سے ہی فرائض کا عادی ہو جائے۔ تو پھر روزوں میں بھی یہی علت ہے کہ روزے بھی تو فرض ہونے والے ہیں، تو پھر بہتر ہے کہ روزوں کے بارے میں بھی حکم دیا جائے۔ اس کو قیاس نہیں کہتے بلکہ اس کو دلالت النص سے استدلال کرنا کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی سختی یا تلقین اس لیے نہیں فرمائی کہ وہ نماز ہے، بلکہ اس لیے کہ عنقریب فرض ہونے والی ہے۔ ایک عام آدمی بھی سوچ لے گا کہ ہاں اسی لیے، جب یہ اصل علت پھر نماز نہیں بلکہ فرضیت ہوئی تو پھر یہ تو روزے کے ساتھ بھی ہے، تو بس روزے کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے دلالت النص کے ذریعے علماء نے ارشاد فرمایا، میں اور وضاحت عرض کر دوں، ایک قیاس ہوتا ہے، ایک دلالت النص ہوتی ہے۔ قیاس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی حکم ایسا ہوتا ہے جو پہلے موجود ہے، ہم اس کی سبب اور علت نکالتے ہیں، پھر ایک نئی چیز سامنے آتی ہے جس کے بارے میں حکم شرع نہیں ہوتا، لیکن اس میں وہی علت اور سبب پائی جاتی ہے جو پہلے والے حکم میں موجود تھی یا پہلے والی چیز میں موجود تھی، تو ہم اس کا حکم اس کے لیے کر دیتے ہیں۔ مثلا شراب حرام ہوئی، بھئی سبب کیا ہے؟ نشہ۔ اب ہیروئن پیدا ہو گئی، اس کے بارے میں قرآن حدیث کا حکم موجود نہیں تھا، تو ہم نے دیکھا کہ ہیروئن میں کیا ہے؟ جی نشہ ادھر ہے، نشہ ادھر ہے، تو ہم جو حکم شراب کا ہوگا وہی اس کی طرف بھی منتقل کر دیں گے کہ شراب حرام تو یہ بھی حرام۔ اور یہ صرف مجتہد کر سکتے ہیں، علماء کر سکتے ہیں کہ پہلے اس کی علت نکالیں، پھر دوسرے میں علت تلاش کریں، پھر دیکھیں دونوں علتیں ایک جیسی ہیں تو یہ حکم اس کے لیے بھی ثابت کر دیں۔ تو یہ عام آدمی نہیں کر سکتا۔ لیکن دلالت النص ایسی ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ہم اس سے حکم دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے مجتہد کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اتنا آسان سی بات ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ حکم جو ہے اصل میں یہ نہیں ہے بلکہ دوسرا ہے، اور اس کے لیے بھی ثابت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ تم ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ اب یہاں حکم ہے اف نہ کہنے کا، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا اف کہنا تو منع ہوا، گالی دے سکتے ہیں کہ نہیں، مار سکتے ہیں کہ نہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل نہیں کر سکتے۔ بھئی جب اف منع ہے تو یہ بھی منع ہے، ایک عام آدمی بتائے گا فوراً۔ اب ہم پوچھیں گے تم نے کیسے قیاس کر لیا، تو صرف اف کو منع کر رہے ہیں، گالی اور مار کو تو نہیں، تو وہ کہے گا بھائی اف سے تکلیف پہنچتی ہے، تو جب اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف تو پھر مارنے سے اس سے کہیں زیادہ پہنچتی ہے، گالی دینے سے اس سے کہیں زیادہ پہنچتی ہے، تو جو حکم یہ ہوگا وہی حکم اس کا ہوگا۔ اف کہنا حرام تو مارنا اور گالی دینا بھی حرام۔ اب یہ دیکھیں ایک عام آدمی کا ذہن بھی یہاں کام کر سکتا ہے۔ تو جو شراب والا مسئلہ تھا وہ قیاس تھا، اور یہ دلالت النص سے استدلال کہلاتا ہے، یعنی جو آیت یا حدیث ہوتی ہے وہ رہنمائی کرتی ہے کہ حکم یہ والا ایک جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہے، حکم اصل میں دوسرا ہے، تو جب دوسرا ہے تو یہ اس چیز کے لیے دوسری چیز کے لیے بھی ہوگا۔ جیسے یہاں پر ہے کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، کہ بظاہر تو اف کہنے کو منع کیا جا رہا ہے، لیکن عام آدمی بھی کہے گا کہ اف کو منع نہیں کیا جا رہا، اصل کیا ہے؟ تکلیف دینا منع ہے، کیونکہ اف سے تکلیف ہوتی ہے۔ بس جب یہ نکل آیا کہ تکلیف دینا منع ہے تو پھر گالی بھی منع ہوگی، مارنا بھی منع ہوگا، کیونکہ اس میں بھی تکلیف ہے۔ اب اسی طرح آپ امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے کہ جب نبی کریم نے فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو مار کر نماز پڑھاؤ، تو کیوں سرکار فرما رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ نماز ہے؟ نہیں، بلکہ اس لیے حکم دے رہے ہیں کہ عنقریب نماز اس پر فرض ہونے والی ہے، نابالغی میں ہی عادی بنا دو تاکہ بلوغت کے بعد وہ عادی رہے گا اور نماز پڑھتا رہے گا۔
تو اصل نماز نہ ہوئی بلکہ کیا ہوئی؟ فرضیت، اور فرضیت تو روزے میں بھی ہے، تو پس پھر روزے کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا۔ اور اسی لیے دیکھیں اب صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں اور اب ان کو بھوک لگتی ہوگی تو بہلانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے رنگین اون کی گڑیاں بناتے تھے، پر جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کو وہ گڑیاں دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ کتنے پیارے تھے وہ لوگ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کرنے اور کروانے نے شفقت اور رحمت نے نہ روکا۔ ایسی شفقت اور رحمت جو بچوں کو بے راہ روی کی طرف لے جائے، نشے کی طرف لے جائے، بے عملی کی طرف لے جائے، بے نمازی پن کی طرف لے جائے، گناہوں پر دلیر کر لے، یاد رکھیں وہ رحمت اور شفقت نہیں ہے، وہ دشمنی ہے، وہ اپنے بچوں کو تباہ کرنا ہے۔ اس لیے اب ان سے سیکھیے کہ ان کو اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی۔ ہمارے بچے تو پھر ایئر کنڈیشن میں ہوتے ہیں، گرمیاں ہیں تو ایئر کنڈیشن میں ہیں، باہر کے ملکوں میں ٹھنڈے موسم ہیں، بستروں میں گھر میں رہنا ہے، بہت آسانیاں ہیں، اس کے باوجود ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اور ان کے بچے گرم موسم، طویل دن، اور مطلب نہ اے سی ہے، پنکھے تک نہیں ہیں، ہواؤں میں بس گرم گرم ہواؤں کے اندر ہی، اور روزے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر بچوں کو رکھوا رہے ہیں۔ اور پھر اگر بچے مطلب بتقاضائے طبیعت اور بتقاضائے بشریت بھوک محسوس کر کے روئیں تو بہلانے کے لیے گڑیا دے دیں کہ لوگ کھیل لو بچے۔ اس سے دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اپنے بچوں کو عبادات پہ استقامت کروانا یہ بہت اچھی چیز ہے، اور ان کے لیے تفریح طبع کا سامان کرنا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یقیناً یہ گڑیاں ایسی بناتے ہوں گے، رنگین اون کی گڑیاں کہ جس پہ چہرہ واضح نہیں ہوتا، جیسے ہم نے دیکھا ہماری نانی جان وغیرہ بھی بناتی تھیں، روئی لی، اس کے اوپر ایک کپڑا چڑھا دیا، جتنا اوپر سر ہے اس پہ ایک دھاگا باندھ دیا تو چلو جی یہ سر بن گیا، اور ساتھ میں پھر وہ مطلب پاؤں بنا دیتے تھے تو یہ گڑیا تیار ہو گئی۔ بعض اوقات ایسا کرتے تھے کہ اس کو پین سے اس کی آنکھیں بنا دیتے تھے، لیکن یہ نہ بنائی جائیں تو یہ ایک خالی تصویر ہے، یعنی خالی چہرہ ہے، پورا سر ہے، آنکھیں نہیں ہیں۔ اس طرح کے وہ کھلونے دیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال آج کل کے کھلونوں کا بھی مطلب یہ کہ اس پر بحث ہو سکتی ہے کافی، ہمارے نزدیک تو حکم جواز ہے بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونے دینا کہ اس سے بچے بہلتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کھیلنا چاہتے ہیں، تو یہ کوئی مطلب بری چیز نہیں ہے، یہ دے سکتے ہیں۔ اب اگر فرض کر لیں کہ کوئی عالم صاحب ہیں، کوئی مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، اور چھوٹا سا بچہ کچھ کھیلنا چاہتا ہے اور وہ کہیں کہ نہیں تمہیں نہیں پتہ، تم پیر کے اولاد ہو، تمہیں نہیں کھیلنا ہے، تمہیں تو صرف ذکر کرنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یا کوئی عالم ہے، کوئی مفتی صاحب گھر میں ایسا ماحول بنا کر رکھیں، تو یہ ماحول سنت کے قریب نہیں ہے۔ میں نے اکثر میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دین کو تصوف کی کتابوں سے نہ سیکھیے، قرآن و حدیث سے سیکھیے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے صوفی حضرات سر آنکھوں پر، اور ان کے اعمال و افعال بہت سارے معاملات میں ہمارے لیے دلیل اور حجت بھی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن آپ اصل دین سیکھیے قرآن اور حدیث سے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نارمل لائف گزارتے تھے، جس میں تکلف نہیں تھا، کوئی بہت زیادہ سختیاں، بہت زیادہ مطلب مشقتیں نہیں تھیں، ایک نارمل لائف، اور ان کے درجے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ہیں۔ تو اور پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واضح فرمان موجود، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا، بلکہ فرمایا کہ جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان کا طرز عمل یہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں بیجا تکلفات کو شامل کرنے کی حاجت نہیں ہے کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو بھی تنگ کریں، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی زندگی کو نارمل لائف گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے درجات کی بلندی کا سامان فرمائے گا۔ آگے چلتے ہیں، باب الوصال ومن قال لیس فی اللیل صیام، وصال کے روزے یعنی روزے کو روزے سے ملانا، اور جس نے یہ کہا کہ رات کا روزہ نہیں ہے، یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد سحری تک کچھ نہ کھایا پیا جائے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ رات کا روزہ نہیں ہوتا۔ 1961 نمبر حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم وصال نہ کرو، یعنی روزے کے ساتھ روزہ نہ ملاؤ۔ صحابہ کرام نے دائرہ ادب میں رہ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو وصال کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں، بے شک مجھے کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے۔ یا راوی کہتے ہیں یوں فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں اور مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے۔ تو صوم وصال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور پھر افطار کیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دیں، پھر اس سے اگلا روزہ شروع کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات لگاتار روزے رکھتے تھے اور آپ پر کوئی نقاہت طاری نہیں ہوتی تھی۔
کیونکہ آپ بشر ہیں، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، ہر نبی بشر ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن دو چیزیں یہاں پر ہیں، نمبر ایک، وہ ہماری مثل بشر نہیں ہوتے، ان کی بشریت ہمارے مقابلے میں بہت کامل ہوتی ہے، اور نمبر دو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود حدیث میں آیا کہ جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کیا پیدا فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ کئی روایات اس پر ہیں، اگر نبی کریم نہ فرماتے تو ہماری جرات نہیں تھی کہ ہم اپنی زبان پر یہ لے کر آتے، لیکن نبی کریم نے اپنی اصل کو ظاہر فرمایا کہ اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور پھر وہ نور لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لایا ہے۔ اور اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ آپ کہیں جو نور اور بشر جمع کیسے ہو سکتے ہیں، کیا فرشتے انسانی شکل میں نہیں آتے؟ تمام جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں، حدیث جبریل بڑی معروف ہے، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، صحابہ کے مابین بیٹھے، سرکار سے کویسچن کیے اور پھر چلے گئے۔ سرکار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ شخص جو گئے ہیں ان کو ذرا بلا کر تو لاؤ، تو وہ جلدی سے باہر نکلے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے ہی گئے تھے، بس باہر نکلے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، عرش رسول اللہ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اسی طرح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بعض اوقات فرشتہ آتا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فرشتے بالاتفاق نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن دیکھیں وہ بھی لباس بشریت میں آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو نور اور بشر کو ایک مقام پر جمع کر سکتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا بیان چونکہ حدیث سے ثابت ہے اور بشریت قرآن سے ثابت ہے، تو حدیثیں ظنی ہوتی ہیں، قرآن قطعی ہوتا ہے۔ قطعیت کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، ظنیت کا انکار کرنا کفر تو نہیں ہے، ہاں بعض صورتوں میں گمراہی ہوتی ہے، اگر جمہور ایک طرف اور انکار کرے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم کی نورانیت کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، لیکن آپ کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اصل کے اعتبار سے نور تھے، حکم حدیث موجود ہے، آپ لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ پر بشریت کا غلبہ ہوا ہے تو آپ نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، آپ سوتے بھی تھے، شادی فرمائی ہے، رنج محسوس کیا ہے، دکھ محسوس کیا ہے، تکلیف بھی ہوئی ہے، بلڈ بھی بدن سے باہر آیا ہے، اور جب آپ پر نورانیت کا غلبہ ہوتا تھا تو آپ ان عوارضات بشریت سے بالکل پاک و صاف اور آزاد ہو جایا کرتے تھے، جس کا ایک یہ معاملہ ہے کہ آپ لگاتار روزے رکھتے اور آپ کو نقاہتی نہ ہوتی، بغیر کھائے پیے چل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ سفر معراج پر گئے، کوئی آکسیجن باکس ساتھ لے کر گئے تھے، سلنڈر ساتھ تھا، آکسیجن لگا لی تھی آپ نے؟ نو۔ اس وہاں پر جہاں پہ مطلب آکسیجن ہی نہیں ہے، اور آج اگر وہاں پہ کوئی پہنچتا ہے اور گریوٹی نہ ہونے کی بنا پر وہ اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، اور اگر اس کے آکسیجن سلنڈر ہٹا لیا جائے تو وہ فوراً دم گھٹنے کی بنا پہ ہلاک ہو جائے، لیکن نبی کریم ساتوں آسمانوں کے اوپر چلے گئے، حتیٰ کہ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو روایات کے مطابق حضرت جبریل امین نے عرض کیا صلی اللہ، اس کے اوپر ہم نہیں جا سکتے ہیں، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یقیناً بشر ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل آپ تو نور سے پیدا ہوئے ہیں، نور وہاں جل جائے گا اور بشر آگے بڑھے گا تو نہیں جلے گا، اور آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ یقینی سی بات ہے کہ وہاں کے انوار و تجلیات کو برداشت کرنا اس کے لیے بڑا قوی نور درکار تھا، بشریت تو نہیں کر سکتی تھی۔ بشریت کا معاملہ تو آپ وہ دیکھ لیجئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی خواہش کا بار بار اظہار اور اس پر اصرار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا فیصلہ فرمایا کہ اچھا آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو عنقریب آپ رب کو دیکھ سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بظاہر بالکل ہلکی سی اپنی تجلی فرمائی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے تشریف لے آئے۔ بعض لوگ اس کو بھی حقارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، حالانکہ نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی طاقت اور بڑی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام زمین پہ صرف بے ہوش ہوئے ہیں، جلے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ تو یہ یعنی تجلی اتنی تھی کہ پہاڑ ختم ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں، اگر آپ پہ نورانیت کا غلبہ نہ ہوتا تو بشریت تو اس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب نورانیت کا غلبہ ہوا ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تقاضائے بشریت سے پاک و صاف نظر آتے ہیں، کوئی بشری تقاضا غالب یا عارض نظر نہیں آتا ہے، اور جب آپ پر بشریت غالب ہے تو وہ معاملات ہیں۔ جس نے صرف بشریت پر نگاہ رکھی اس کی زبان سے یوں نکل گیا کہ نبی تو ہماری مثل بشر ہیں،
حالانکہ حدیث میں دیکھیں سرکار فرما رہے ہیں میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں، لستو کا احدم منکم، میں تم میں سے کسی کی مثل نہیں ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں ہماری مثل بشر ہیں، ایسا نہیں، یہ کفار کہا کرتے تھے حقارت کے ساتھ، یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، جو حقارت سے کہے تو کافر ہو جائے گا، اور جو صرف بیان کے لیے کہے کہ جیسے ہم بشر ہیں، نبی کریم بشر ہیں، چل جائے گا، لیکن اسے اس مقام پر ادباً فرق بیان کرنا ہوگا کہ آپ کی بشریت ہماری بشریت سے بہت زیادہ کامل ہے۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے ساتھ آپ کی اصل یعنی نور ہونے کے اعتبار سے جب غلبہ ہوتا ہے تو آپ بشریت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب جو کہتا ہے کہ نبی کریم، فرض کر لیں اگر وہ کہتا ہے ہماری مثل بشر ہیں، تو بھئی آپ بھی 100 میں وصال کر کے بتاؤ اور پھر قائم رہ کے بتاؤ۔ نبی کریم بشر ہیں، ہماری مثل نہیں ہے، وہ تو سفر معراج پہ گئے، اللہ تعالیٰ لے کر گیا، ہمیں تو نہیں لے کر گیا، ہماری مثل ہوتے تو پھر نہ جا سکتے، وہ عام آدمی ہوتے، ہم سے افضل ہیں۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی ایسا دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں، بخاری کی ہی روایات ہیں، گزر چکی ہیں، بیان کر چکا ہوں اس پر، تو یہ ہماری مثل کہاں سے ہوئے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے، سرکار نے فرمایا صحابہ سے کہ تم وصال کے روزے نہ رکھو، اور عرض کی رسول اللہ آپ بھی رکھتے ہیں، یہ کوئی اعتراض نہیں تھا بلکہ ایک عذر پیش کیا، رسول اللہ آپ کی محبت میں، آپ کی اتباع میں ہم رکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم میری مثل نہیں ہو۔ انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔